ویورز، یہ جو ویڈیو میں بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس کے پیچھے ایک مقصد بھی ہے کہ قربانی آ رہی ہے، اور قربانی پہ آپ کو پتہ ہے گھروں میں آنا جانا بھی ہوتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں اور بہت اسپیشل ڈشیں بنتی ہیں، اور لوگوں کو بس آنے جانے اور کھانا کھلانے اور ان سب میں سب مصروف ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ میں اس ویڈیو میں کھانے کا جو طریقہ ہے، جو آداب ہیں، اور کسی کے گھر میں کھانے کے جو بھی آداب ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، یہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ویورز آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، ہمیشہ کے لیے میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کھانے کا طریقہ۔ کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو نیو ویورز سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے 802 اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز ان تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئیے۔ صرف ایک ہاتھ یا فقط انگلیاں ہی نہ دھوئیے کہ اس سے سنت ادا نہ ہوگی، لیکن اس کا دھیان رہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پونچھنا نہ چاہیے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر تولیہ یا رومال سے پونچھ لینا چاہیے تاکہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں، اور بلند آواز سے بسم اللہ پڑھیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یاد آ جائے اور سب بسم اللہ پڑھ لیں۔ اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہو تو جب یاد آ جائے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور روٹی کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے اور ہاتھ کو روٹی سے بھی نہ پونچھیں۔ کھانا ہمیشہ داہنے ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے۔ تو اس بات کا آپ خیال رکھیے کہ جب بھی کھانا کھائیں دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ یہاں پہ مسئلہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ کھانا کھاتے وقت بایاں پاؤں بچھا دے اور داہنا پاؤں کھڑا رکھے، یا سرین پر بیٹھے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھے، اور اگر بھاری بدن یا کمزور ہونے کی وجہ سے اس طرح نہ بیٹھ سکے تو پالتی مار کر کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کھانے کے درمیان میں کچھ باتیں بھی کرتا رہے، بالکل چپ رہنا یا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، مگر کوئی بیہودہ یا پھوہڑ بات ہرگز نہ بکے، بلکہ اچھی باتیں کرتا رہے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لے اور برتن کو بھی انگلیوں سے پونچھ کر چاٹ لے۔ کھانے کی ابتدا نمک سے کریں اور نمک ہی پر ختم کریں کہ اس میں بہت سی بیماریوں سے شفا ہے۔ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانے کے بعد صابن لگا کر ہاتھ دھونے میں کوئی حرج نہیں۔ کھانے سے قبل عوام اور جوانوں کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں، اور کھانے کے بعد علماء اور مشائخ اور بوڑھوں کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد دسترخوان پر صاحب خانہ اور حاضرین کے لیے خیر و برکت کی دعا مانگنی بھی سنت ہے۔ آداب سنت کی تابع داری کرنی چاہیے۔ مسئلہ، چاندی سونے کے برتنوں میں کھانا پینا جائز نہیں، بلکہ ان چیزوں کا کسی طرح سے استعمال کرنا درست نہیں، جیسے سونے چاندی کا چمچ استعمال کرنا یا اس کے بنے ہوئے خلال سے دانت صاف کرنا۔ اس طرح چاندی سونے کے بنے ہوئے گلاب باش سے گلاب چھڑکنا، یا خاص دان میں پان رکھنا، یا چاندی کی سلائی سے سرما لگانا، یا چاندی کی پیالی میں تیل رکھ کر تیل لگانا، یہ سب حرام ہے۔ آداب، کسی کے یہاں دعوت میں جاؤ تو کھانے کے لیے بہت بے صبری نہ ظاہر کرو کہ ایسا کرنے میں تم لوگوں کی نظروں میں ہلکے ہو جاؤ گے۔ کھانا سامنے آئے تو اطمینان کے ساتھ کھاؤ، بہت جلدی مت کھاؤ، اور دوسروں کی طرف مت دیکھو، اور دوسروں کے برتنوں کی جانب نگاہ مت ڈالو۔ خبردار کسی کھانے میں عیب نہ نکالو کہ اس سے گھر والوں کی دل شکنی ہوتی ہے اور سنت کی مخالفت بھی ہوگی، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس طریقہ یہی تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، بلکہ دسترخوان پر جو کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب ہوتا اس کو تناول فرماتے، اور جو ناپسند ہوتا اس کو نہ کھاتے۔
بعض مردوں اور عورتوں کی عادت ہے کہ دعوت سے لوٹ کر صاحب خانہ پر طرح طرح کے طعنے مارا کرتے ہیں، کبھی کھانوں میں عیب نکالتے ہیں، کبھی منتظمین کو کوسنے دیتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں اس مرض میں مبتلا ہیں، لہٰذا ان بری باتوں کو چھوڑ دو، بلکہ یہ طریقہ اختیار کرو کہ اگر دعوتوں میں تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرو اور صاحب خانہ کی دلجوئی کے لیے چند تعریف کے کلمات کہہ دو کہ اس سے اس کا حوصلہ بڑھا دو۔ ایسا کرنے سے صاحب خانہ کی دل میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا۔ آگے مسئلہ ہے، ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لو، شوخی مت بگاڑو کہ اس کو ضائع کر دینا اسراف ہے۔ جو گناہ ہے، بہت زیادہ گرم کھانا مت کھاؤ، نہ کھانے کو سونگھو، نہ کھانے پر پھونک مار مار کر اس کو ٹھنڈا کرو، کہ یہ سب باتیں خلاف ادب بھی ہیں اور معذر بھی۔ تو ویورز، یہ میں نے آپ کے ساتھ کھانے کے آداب، کھانے کا طریقہ شیئر کیا ہے۔ اب اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پینے کا جو طریقہ مکمل شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔